قرآن پاک نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں موجود ہیں. بالکل یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم کو نازل کرنے والے کو پتہ تھا کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آیات للسائلین. جب انہوں نے حسد اور بغض کے جذبے میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ پروگرام بنایا کہ انہیں مٹا دیا جائے، کہنے لگے ہم پرانے ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، یہ یوسف کل پیدا ہوا، ہمارے باپ ہر وقت اسے گود میں لیے بیٹھے ہیں. انصاف ہے؟ یہ زیادتی ہے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. کہنے لگے اسے قتل کر دینا چاہیے اور یا پھر کہیں ایسی جگہ چھوڑ کے آنا چاہیے کہ زندگی بھر ہمارا باپ یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی شکل ہی نہ دیکھ سکے. کسی نے کہا کہ مظلوم کو قتل کرو گے تو خون کیسے پچاؤ گے؟ کہنے لگے قتل کے بعد محب بن جائیں گے. کیا محب بن جائیں گے؟ پہلے قتل کریں گے پھر محب بن جائیں گے. ایک نے مشورہ دیا قتل کرنے کے بجائے خدا کے غضب سے ڈرو، اس معصوم کے گلے پہ خنجر کیسے چلاؤ گے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی کنویں میں ڈال دو. کنویں میں بھی ختم ہی ہو جائے گا نا، خنجر چلانے کے بجائے، اتنی بڑی ثقافت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے کنویں میں ڈال دو، ختم ہو جائے گا، یا کوئی راہی اور مسافر اٹھا کے لے جائے گا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ منصوبہ بنا کے آتی ہے برادری کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم یوسف کے دوست ہیں، محب ہیں، چاہنے والے ہیں. بالکل وہی مضمون جو کوفیوں کا تھا، وہی مضمون، وہی مٹیریل جو کوفیوں کے خطوط میں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا کہیں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، نقصان کیوں پہنچنے دیں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. اللہ کی حکمت یہی تھی، اپنے بیٹے کو تیار کیا اور بھیجتے وقت وہ کرتا اپنے لخت جگر کو پہنایا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موروثی وسائل سے آیا تھا، حضرت ابراہیم والا. وہ کرتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہن کر نمرود کی آگ میں کودے تھے، نہ ابراہیم جلا تھا نہ کرتا، وہی کرتا اپنے بیٹے کو پہنایا اور خدا حافظ کہہ کر اپنے لخت جگر کو روانہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دوستی کے عنوان سے دشمنی کرنے والے بھائی جنگل میں لائے ہیں اور جنگل میں آتے ہی تیور بدل گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب ظالمانہ رویہ شروع کیا کہ تو ہے نا جو باپ کو بہت اچھا لگتا ہے، ہاں اور ہم اچھے نہیں لگتے، ابھی پتہ چل جاتا. انہوں نے مٹانے کا فیصلہ کر لیا اور یوسف کے وارث نے اپنے یوسف کو بچانے کا فیصلہ کر لیا. جناب یوسف علیہ السلام کو طے شدہ منصوبے کے مطابق کنویں میں ڈالا. رب کائنات نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئن
يَأْتُونَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے یوسف کے دل میں بات اتاری کہ مرحلہ تو بہت نازک ہے لیکن گھبرائیے نہیں. اگر مٹانے والے تجھے مٹانا چاہتے ہیں تو بچانے والا بھی کہیں نہیں گیا. امتحان تو بڑا نازک ہے لیکن جیت تیری ہوگی. رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل کو مضبوط کر دیا اور یہ سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے جس پر اس کی یہ عطا ہو جائے کہ آزمائش میں دل مضبوط رہے ورنہ مصیبت دوہری ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا لیکن کنویں میں ڈالنے سے پہلے یوسف کا کرتا اتار لیا. یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے کنویں میں ڈالا. رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ کنویں میں یوسف کو اپنے پروں پر لے لو اور اس قدر سکون پہنچاؤ کہ یوسف کو اپنے ابا کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملے جتنا تیری آغوش میں ملے. حضرت یوسف تو محفوظ ہو گئے. اور یار لوگوں نے کیا کیا؟ کرتے کو خون لگایا. سچا کہ جھوٹا؟ حضرت یوسف کی بات ہے اور برادران یوسف کی بات ہے, کہیں کوئی اور نہ پہنچ جائے ادھر ادھر. یہ خون سچا تھا یا جھوٹا؟ اور پھر کوئی لکڑی ہمارے صدر صاحب کے پاس تو ہوتی ہے. خون آلود کرتا اٹھا لیا اور باقی قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. روتے پیٹتے حضرت یعقوب کے پاس آئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سمجھ آ گیا نا؟ سمجھاؤں ترجمہ کروں؟ اردو میں ترجمہ کروں کہ پنجابی میں کروں؟ اردو میں کروں؟ چلو دونوں میں کرتا ہوں. چلو کسی طرح تمہیں سمجھ آ جائے میں دونوں میں کر لوں گا. بس تو میں کل مولانا بجلی گھر صاف کروں. کہتے ہیں ابا جان ہم جنگل میں گئے, یوسف کو بٹھا دیا, ہم کھیلنے میں لگ گئے, بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا. آپ ہماری بات نہیں مانیں گے حالانکہ لوگ ہم بڑے سچے ہیں. کچھ اس قسم کا. اور پنجابی میں ابا جان سی یوسف نو لے گئے تے جا کے جنگل وچ بٹھایا, کوشش کیتی یوسف نو بچان دی پر بھیڑیا آ کے یوسف نو کھا گیا.
آواز آئی گل ساڈی مننی کوئی نہیں پر اسی لوگ بڑے سچے ہوں. یہ آواز آئی، پتہ نہیں یہ آواز آئی کیا ہوتا ہے. آواز آئی اور راوی کہتا ہے. یہ پتہ نہیں آواز آئی کیا ہے اور راوی صاحب کون ہے. ہمارا ایک پنجاب کا راوی ہے، وہ جب جوش میں آتا ہے تو جھوپڑے بہا کے لے جاتا ہے، وہ بستیاں بہا کے لے جاتا ہے. اور یہ تاریخ کا راوی جب جوش میں آتا ہے تو ایمان لوٹ کے لے جاتا ہے. میں نے کہا اس راوی کے دانت نہ توڑ دوں. جو دور سے کھڑے ہو کے تماشا تو دیکھتا رہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جان نہ دے دی. جس نے جان بچائی اور روایتیں جمع کی وہ قابل اعتماد ہے، اور جو اس کی روایات کو بیان کر کے کارروائی ڈالتے ہیں ان کا تعلق حضرت حسین سے ہے یا راوی سے ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے ان کا موقف سننے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط لوگ تو نہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ورنہ تو دیکھیے کرتا یوسف کا ہے کہ نہیں. ٹھہریے، ہمیں یوسف میں تھوڑی سی اور یہ وہی کرتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہن رکھا تھا. دیکھیے خون لگا ہوا ہے کہ نہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کا کرتا دیکھا. الٹ پلٹ کے دیکھنے کے بعد فرمانے لگے بھیڑیا تھا یا کوئی بارت لا تھا یا کوئی PhD تھا. میرے بیٹے کو کھا گیا، کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا. شاید پہلے کرتا اتار لیا ہوگا بھیڑیے نے، پھر کھایا ہوگا. بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری پالیسی اور تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے. تم میرے بیٹے کو گم کر کے بھی آئے ہو، ماتم بھی تم کرتے ہو، لیکن میں یہ جگر پاس خبر سننے کے باوجود، میں یہ دلدوز اطلاع سننے کے باوجود تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا. فصبر جمیل، میں صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون. خداوند عالم ہی میرے بیٹے کو تمہاری سازشوں سے بچانے والا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام کے عمل سے ظاہر ہوا، برادران یوسف اور حضرت یعقوب کے کردار سے ظاہر ہوا کہ ماتم انہوں نے کیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا یا صبر. تو معلوم ہوا کہ ظالم ماتم کیا کرتے ہیں، مظلوم ہمیشہ